रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारी पहली हदीस इस तरह से है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक और आदमी वहां से गुजरा। आपके पास बैठे शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं यकीनन इस गुजरने वाले शख्स से मोहब्बत करती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तूने उसको बतलाया है? उसने कहा, नहीं। आपने फरमाया, इसको बता। चुनाचे वो शख्स तेजी से उसके पास गया और उससे कहा, मैं तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करती हूँ। उसने जवाब में कहा, वो अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे जिसके लिए तूने मुझसे मोहब्बत की है। अब ये जवाब हमने याद करना है कि जब हमें भी कोई कहे कि मैं आपसे मोहब्बत करता और मोहब्बत की वजह सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर है, तो जवाब में हमने क्या कहना है? वो अल्लाह तुझसे मोहब्बत करे जिसकी खातिर तू मुझसे मोहब्बत करता है। और इसी तरह दीन के कामों में कोई आपकी तारीफ करे तो उसका जवाब भी ये होता है कि वम्मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। या फिर ये कह देना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे आपके गुमान के मुताबिक करे। तो बस यहाँ हमने ये चीज सीख ली थी। अगला बाब है बंदे से अल्लाह के मोहब्बत करने की अलामत। दोबारा बोलती हूँ, बंदे से अल्लाह के मोहब्बत करने की अलामत। इन अलामात से मुत्तसिफ होने की तरगीब और इनकी हसूल के लिए कोशिश कि जब कोई किसी बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो उसकी क्या अलामतें हैं, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन से ऐसे काम करें कि जिससे अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लग जाए। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 बहुत बार हमने पढ़ी हुई है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए पैगंबर कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। सॉरी, हदीस से पहले सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 है कि ए पैगंबर कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा, तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। यहाँ पे जो लफ्ज है ना, फत्तबिऊनी, अताअत की बजाय इत्तिबा का लफ्ज। तो अताअत जो है वो हुक्म की होती है कि कोई काम कहा जाए और इंसान करे तो उसे कहते हैं अताअत की। और इत्तिबा जो होता है ये उससे एक आगे का दर्जा है कि एक शख्स हुक्म का इंतजार नहीं करता, बल्कि वो ये देखता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पसंद था तो वो करता चला जाता। जैसे रवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उनका कुर्ते का बटन खुला हुआ था, जो भी बटन खुला हुआ था दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने हमेशा अपना वो बटन जो है ना वो खुले रखा। अब ये क्या था? ये मोहब्बत थी। हालांकि ना भी अगर वो बंद भी कर लेते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो उस पर कोई इतराज नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि मैं हर काम बिल्कुल उसी तरह करूं जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। इसी तरह एक बार एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई हदीस सुनाते हुए सुना तो वो साथ साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे। तो फिर ये सहाबी जब भी वो हदीस सुनाते तो साथ में मुस्कुराते थे। कितना देखें कि ना सिर्फ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज की हिफाजत की, बल्कि उनके एक्शंस को भी देखा और उसका भी इत्तबा की। अब हम देखते हैं हदीस। ये हदीस क्या है?
हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करे यकीनन मेरा उससे इनाने जाए। कि जाहिर है कि जब अल्लाह ताला के दोस्त से दुश्मनी का मतलब तो यही हुआ ना कि अल्लाह से दुश्मनी है, तो अल्लाह ताला फरमा रहे मेरा उससे इनाने जाए। फिर अगली बात है, और मेरे बंदे को मेरे आयद करना फराइज के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करना मुझे बाकी तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है। तो यहाँ पे कुर्ब का तरीका, यानी कि अल्लाह ताला के कुर्ब का तरीका क्या बताया गया? फराइज के जरिए सबसे पहले जो चीजें अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज की हैं वो हमने करनी है, तो हमें अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो हासिल होता है। फिर अगली बात है, मुझे मेरा बंदा मजीद नवाफिल के जरिए से मेरा कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है ताकि मैं इससे मोहब्बत करने लग जाऊँ। तो सबसे पहले जैसे फर्ज नमाज है, इबादत में जैसे सबसे पहले फर्ज नमाज आ जाती है, तो फर्ज नमाज के बाद इंसान अगर नवाफिल पढ़ता है तो उससे भी अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। अब हम इस वक्त वो शराइत जान रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, जिससे हमें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के तरीके होंगे, अल्लाह ताला खुद बता रहे। और जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, जब अल्लाह ताला मोहब्बत करने लग जाते हैं, तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और वो मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं उससे वो देता हूँ, और अगर वो मुझसे कोई चीज मांगे तो मैं जरूर उसे पनाह देता हूँ। मुझसे किसी चीज से पनाह मांगे तो मैं जरूर उसे पनाह देता हूँ। अब हमने ये देखना है कि बंदों के भी हुकूक होते हैं, और जो बंदों के हुकूक होते हैं वो हमारे फराइज हैं। कि अगर वालिदैन का कोई हक है, उस हक को मैंने अदा करना वो मेरा फर्ज बन जाता है। इसी तरह असातिज़ा के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं, तमाम इंसानों के हुकूक हैं, हत्ता के बेजान चीजों के भी हक होते हैं। तो जो हम किसी का हक अदा करते हैं, समझे हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब लोगों ने ये भी बना दिया कि साल भर तो नमाजें पढ़ते नहीं है और रमजान में फिर वो कज़ा उम्री करके पढ़ लेते हैं, तो ये चीजें गलत हैं। कि जो अल्लाह के हुकूक है वो भी अदा करने हैं, और जो बंदों के हुकूक है वो भी अदा करने हैं। कि असल में जब बंदों के हुकूक हम अदा करते तो वो भी हमारे फराइज में आ जाता है। अल्लाह के फराइज अदा करता है तो वो अपने कानों से वही बातें सुनता है, अपनी आंखों से वही चीजें देखता है, अपनी हाथों से वही चीजें पकड़ता है, और अपने कदमों से उसी चीज की तरफ चलकर जाता है जो अल्लाह को पसंद है। अल्लाह की नापसंदीदा बातों की तरफ ना वो कान लगाता है, ना वो आंख उठाकर देखता है, ना उस कदम उस तरफ उठते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला की वाकई अल्लाह ताला उसमें हलूल कर जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये गुमराही वाला अकीदा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन असल बात यही है कि मोहब्बत का फिर तकाजा यही होता है कि इंसान अपनी आंख को, अपने कानों को, अपने हाथों को, अपने कदमों को ऐसी किसी जगह इस्तेमाल ना होने दे जो अल्लाह को नापसंद। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीज अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, उससे मोहब्बत करो, तो अल्लाह जिससे मोहब्बत करे तो फिर अल्लाह क्या होता है, उसका दोस्त हो जाता है। इसका मतलब है कि वो शख्स जो है वो वलीउल्लाह हो गया, वो अल्लाह का दोस्त हो गया। अब हमने वलीउल्लाह का हमारे यहाँ पैमाने क्या है कि जो अल्लाह को चला शख्स रहता है, बाल बड़े में नमाजें चाहे पढ़े या ना पढ़े, लोग उसको बुजुर्ग का दर्जा दे देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। हदीस हमें ये बताते हैं कि अल्लाह का जो वलीउल्लाह जो होता है उसका कोई खास हैसियत, कोई खास उसका हुलिया या वजह पता नहीं होती, बल्कि हर वो शख्स जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, और अल्लाह की मोहब्बत में कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, तो बस वही बन गई। अगली हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्राइल को बताता है कि अल्लाह ताला फना बंदे से मोहब्बत करता है, चुनाचे तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लग जाते। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान वालों में मनादी करते हैं कि अल्लाह ताला फना बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। चुनाचे आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लग जाते। फिर उस शख्स के लिए जमीन में भी कबूलियत रख दी जाती है, यानी कि जमीन के लोगों में भी वो मकबूल व महबूब बन जाते हैं। और ये मेरा तो अपना बिल्कुल पर्सनल तजुर्बा है कि जो लोग बहुत खालिस होते हैं, बड़े तकवा वाले होते हैं और अल्लाह के काम बढ़ बढ़ कर करते हैं, तो उनकी मोहब्बत खुद ब खुद हमारे दिलों में आ जाती है। तो ये इस हदीस से यही पता चलता है कि उस शख्स से जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह ऐलान कर देते हैं आसमानों पे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। वो सब लोग मोहब्बत करते हैं और फिर अल्लाह ज़मीन के रहने वालों के दिलों में भी उस शख्स की मोहब्बत डाल देता है। तो ये ऐसा वाक़ई होता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को एक लश्कर पर अमीर बनाकर भेजा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्ते वगैरह भेजते रहते थे। चुनांचे वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाती और अपनी किरात में कुल हुवल्लाह अहद जरूर पढ़ता। जब भी वो नमाज पढ़ा था उसमें जो सूरत भी पढ़ता तो उसके बाद अगली सूरत कुल हुवल्लाह अहद जरूर पढ़ता, सूरह इखलास भी जरूर पढ़ता। तो लोगों ने जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये शख्स ऐसा करता है, मतलब थोड़ी सी जैसे शिकायत का। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, तो उन्होंने उस शख्स ने जवाब दिया कि इसमें रहमान की सिफत है, इसलिए मैं इसे ज्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। कैसा का मुकम्मल तारुफ है, छोटी सी सूरत है मगर अल्लाह ताला का मुकम्मल तारुफ है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाए से बता दो कि अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करता है। तो ये छोटी सी सूरत पढ़ने का मकसद पहले लंबी किरात में करना, उसके बाद छोटी सी सूरत पढ़ना, तो उसका उनका क्या था, अल्लाह से मोहब्बत की जाती। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि कोई भी सूरत पढ़ के उसके साथ सूरह इखलास मिलाई जा सकती, इसमें शरन कोई कबाहत नहीं। कि नमाज में पुरानी सूरतों को तरतीब से पढ़ना जरूरी नहीं, अलबत्ता अफजल है। पहले मैं भी ये समझती थी कि कुरान पाक में जो सूरतें लिखी हुई हैं तो उनको उसी तरतीब से, जैसे आखिरी पारे की सूरतें हैं तो वैसे ही पढ़ना चाहिए। तो फिर मुझे भी ये बात समझ आ गई कि जो कुरान पाक में लिखी हुई है सूरतें, तो उनकी तरतीब जो है वो तो कीफी कहलाती है, वो नुज़ूली तरतीब तो है नहीं। हमें तो ये नहीं पता कौन सी सूरत कब नाज़िल हुई थी, तो हम सूरतों को बगैर तरतीब के पढ़ सकते हैं। और यहाँ से भी हमें ये पता चला कि जो भी सूरत पढ़ते थे उसके बाद में सूरह इखलास जो है वो पढ़ लेते। दूसरी बात ये है कि इसमें ये भी पता चला कि उन लोगों को ये बात ताज्जुब वाली लगी थी कि क्यों सूरह इखलास हर सूरत के बाद पढ़ते हैं। तो उन्होंने ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी। तो इसका मतलब है कि हमें भी कोई इस तरह की कोई हमारे दिल में कोई सवाल आए तो हम अपने उस्तादों से बात पूछ सकते हैं और इसको हम शिकायत या गीबत नहीं। अगला बात है, नेक लोगों, कमजोरों और मस्कीनों को ईजा पहुंचाना निहायत खतरनाक है। ये हेडिंग है इसकी। और हदीस में भी आता है ना कि एक हदीस में आता है ना, मजलूम की बददुआ से बचो। तो यहाँ पे जो है कि कमजोरों और मस्कीनों को, क्या आमतौर पे कमजोरों और मस्कीनों का कोई नहीं होता, तो लोग उनके ऊपर जुल्म करना बड़ा आसान समझते हैं। उतनी गलती किसी अमीर आदमी की हो तो बड़ी आसानी से हजम कर जाता, कुछ भी नहीं करता। तो यहाँ पे ये हेडिंग है, हम देखेंगे कि इसमें हदीसें कौन कौन सी हम पढ़ लेते हैं। आपा आपकी आवाज बहुत स्लो है। फिर अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत और जमानत में है। अगर याद रखें, यहाँ पे अल्फाज सुनिए लेकिन वक्त पर पढ़ी, कज़ा करके नहीं पढ़ी। तो वो शख्स क्या है, अल्लाह की हिफाजत और जमानत में आता है कि यानी जिसने अपने दिन का आगाज अल्लाह के नाम के साथ किया तो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। चुनाचे याद रखो, अल्लाह ताला तुमसे अपनी जमानत के बारे में कुछ बात पूछ ना करे, इसलिए कि मतलब अल्लाह ताला पूछेगा
کہ یہ جو تمہارے اوپر ایک حفاظت و ضمان فجر کی نماز کی خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی نماز وہ ہے، تو اللہ ضرور پوچھے گا۔ ہم سب کو اس بارے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ ہم ساری نمازوں کا خیال رکھنا، لیکن فجر کی نماز کے وقت بڑے لوگ ہیں جو وقت پر نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، ہمارے گھر والوں سمیت، کہ وہ اس کو وقت پر پڑھا کرے، قضا ہونے سے پہلے پڑھا کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس سے بازپرس کر لی، جس کا مواخذہ کر لیا، تو اسے منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ ربنا لا تجعلنا من۔ بس یہاں پہ تنبیہ ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ صبح کا آغاز اللہ کی عبادت کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس اب سارا دن اس عہد کو نبھانا ہے۔ پھر اس کے بعد باقی نمازیں بھی وقت پر ہی پڑھنی۔ اگلا باب ہے اس بات کا بیان کہ لوگوں پر ظاہر کے اعتبار سے احکام کا اجر ہوگا اور ان کے اندرونی احوال کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اور اس میں حوالہ دیا کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا، کہ پس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ لیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ مطلب یہ ہے کہ کفر اور شرک سے توبہ کر کے اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور ظاہری طور پر وہ احکام فرائض اسلام کی پابندی کرے، تو پھر آپ اس سے کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے، اس کی غلطیاں اس کو نہیں بتا سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے کہ تم غلط ہو۔ تو اندرونی معاملہ جو وہ اللہ کے سپرد ہے، دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے، کوئی شخص کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا، تو ظاہر جو ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ پھر حدیث نمبر ہے 390، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس اقرار کے بعد وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ جب وہ ایسا کر لیں تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیں گے، سوائے حق کے اسلام کے، یعنی مال میں سے صرف زکوٰۃ وصول کی جائے گی، اور اگر کسی کو ناجائز قتل کرے گا تو قصاص میں سے قتل کیا جائے گا، کہ مسلمان کی جان، مال، عزت دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ یہاں پہ جو یہ کہا گیا نا کہ وہ محفوظ ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کا باغی ہو یا اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے یا اس نے زنا کیا ہو، تو پھر قصاص میں اس کی جان جا سکتی ہے۔ پہلے بات پڑھے نا، وہ کچھ سی کرو نا، کوئی ہے پڑھا۔ حضرت ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کیا، تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو اور اس کے باطن کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ کہ بار بار یہی بات کہی جاتی ہے کہ ظاہر پر معاملہ کرنا ہے، اندر کی کیفیت آپ نے نہیں دیکھی۔ اس کے بارے میں ایک اور لمبی حدیث ہے، وہ بھی سنا دو، پھر میں اس کے بعد دو بلکہ حدیثیں سنا کے پھر تھوڑی تفصیل کریں گے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یہ بیان فرمائیے کہ اگر میری کافروں میں سے کسی آدمی سے مدبیر ہو جائے، کوئی فرضی بات ایک کہہ رہے ہیں حضرت ابو معاذ کہ ایک مثال دے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، ہم آپس میں لڑیں، وہ میرے ایک ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دے، پھر وہ میرے وار سے بچنے کے لیے درخت کی پناہ لے لے اور کہے میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کے کہنے کے بعد کیا میں اسے قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا تم اسے قتل مت کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو آپ نے فرمایا تم اسے قتل مت کرو۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو یاد رکھنا کہ وہ تمہارے اس مرتبے میں ہو جائے گا جس پر تم اس کے قتل سے پہلے تھے۔ مرتبے پر ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کا جان و مال جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ جو ہے اس نے تو کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، تو اب اس کی جان اور اس کی مال تو محفوظ ہو جائے، اب تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور اگر تم اس کو قتل کرتے ہو
تو تمہارا قصاص لینا جائز ہو جائے. تم نے اگر اس کو قتل کیا تو اس کے گھر والے بھی تم سے قتل کا بدلہ لے سکتے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ڈر کے پڑھ لیا تھا یا اس نے اس وجہ سے کہہ دیا تھا. نہیں، جو وہ کہہ رہا ہے بس اس کی زبان کا اعتبار کرنا ہے کہ کسی کے بھی دل کا حال ہم لوگ نہیں جان سکتے. اب پھر ایک لمبی حدیث ہے حضرت اسامہ بن زید سے روایت. حضرت اسامہ جو تھے یہاں جیسے کہ لکھا ہوا بن زید، زید بن حارث کے بیٹے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایسے پیار کرتے تھے جیسے کوئی دادا اپنے پوتے سے پیار کرتے ہیں. اور یہاں جیسے وہ حضرت امام حسن اور امام حسین سے پیار کرتے تھے حضرت اسامہ سے بھی بہت پیار کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینیہ قبیلے کی ایک شاخ کی طرف لڑائی کے لیے بھیجا. چنانچہ صبح صبح ہم ان کے پانی کے چشموں پر حملہ آور ہو گئے. اب یہ پانی کے چشموں پر حملہ آور ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ پانی وہاں پہ کم ہوتا تھا تو آبادی ہوتی وہاں پر تھی جہاں پہ کوئی کنواں یا کوئی پانی کا چشمہ ہوتا تھا. تو لڑائی کے دوران میری ایک اور انصاری کی مڈ بھیڑ ان کے ایک آدمی کے ساتھ ہوگی. اب یہ کون واقعہ بیان کر رہے ہیں؟ حضرت اسامہ بن زید کہہ رہے ہیں میں اور میرے ساتھ ایک انصاری تھا، تو ہم دونوں کا مقابلے پہ ایک شخص آ گیا. جب ہم نے اسے گرفت میں لے لیا تو اسے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. دشمن تھا، کافر تھا. جب حضرت اسامہ بن زید اور انصاری نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو انصاری نے تو فوراً اپنا ہاتھ روک دیا، لیکن میں نے اسے اپنا نیزہ مار کر قتل کر دیا. جب ہم مدینہ واپس آئے حضرت اسامہ بن زید نے اسے قتل کر دیا. جب ہم مدینہ واپس آئے میرے ساتھی نے سارا واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسامہ کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے تو صرف جان بچانے کے لیے ایسا کیا. اگر ہم ہوتے نا تو ہم نے بھی یہی کہنا تھا کہ وہ تو چونکہ ہم نے اس کو پکڑ لیا تھا ہم اس کو مارنے لگے تو اسے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے پھر فرمایا کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی قتل کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فکرہ دہراتے رہے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ بس کہتا تھا کاش کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اب چپ ہو گیا اور دوبارہ یہ بات بار بار نہ کہ ایک کلمہ گو مسلمان کو قتل کرنا کتنا ناپسندیدہ اور کتنا بڑا جرم ہے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ سے بہت محبت کرتے تھے لیکن اس محبت کے راستے میں بھی حق بات کہنے سے ان کو نہیں روکا. وہ بار بار یہ بات کہتے رہے کہ اسامہ تم نے قتل غلط کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کو قتل نہیں کرنا. آج ہم دیکھیں تو کس قدر قتل و غارت ہے ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے بلوچستان میں کیسے قتل ہو رہے ہیں. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل عصبیت کی بنا پر. کاش کہ یہ دین کا علم، حدیثوں کا، سیرت کا علم اتنا عام ہوتا، ہر ایک کو پتا ہوتا، تو ان کو پتا ہوتا کہ انسانی جان کی کس قدر قیمت اور کتنی عزت ہے انسانی جان کی، حرمت کتنی. اس پر نہ اسی پر 2-3 حدیثیں جو ساری اسی کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید اور اس شخص کے قتل کے بارے. تو وہ والی حدیثیں میں چھوڑ دی، ہم آگے بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کچھ لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے سے ہو جاتا تھا لیکن اب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا کہ اگر کوئی لوگ اس طرح سے غلط بیانی کرتے بھی تھے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حال کھول دیتے تھے. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ منافق جو عبداللہ بن ابی تھا ایک بار اس کا ایک بڑا لمبا واقعہ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے. تو اب تو جب ہمارا زمانہ تو اب یہ ہے کہ اب تو وحی کا کوئی زمانہ نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان کا چنانچہ ہمارے لیے جو بھلائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن دیں گے یا اس پر اعتماد کریں گے، اسے اپنے قریب کریں گے اور ہمیں اس کے اندرونی حالات سے کوئی سروکار نہیں. ان کا حساب اللہ تعالیٰ ہی اس سے کرے گا. جو ہمارے لیے برائی ظاہر کرے گا ہم اسے امن نہ دیں گے نہ اس کی تصدیق کریں گے اگرچہ وہ یہ کہے کہ اس کا اندرونی معاملہ اچھا تھا. تو کوئی شخص برا کر کے یہ کہے کہ نہیں میری نیت اچھی تھی تو یہ بھی قابل قبول نہیں. معاملہ ظاہر پر ہی کیا جائے گا. جو برائی وہ کر رہا ہے اس برائی کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا اور اسی طرح کوئی اچھائی کر رہا ہے تو اس کی اچھائی کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا
کوئی یہ اگر کہے کہ نہیں اس کی نیت بری تھی تو ہم اس بات پہ اعتبار نہیں کریں. تو ان ساری حدیثوں سے ہمیں سمجھ کیا آئی کہ ہم نے کسی کو ایک مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اور زبان کے بارے میں تو بڑی بہت ہی باتیں نا سے اسنا کے لوگوں سے بھلی بات ہی کہو. اگلا ہمارا باب ہے خشیت الہی کا بیان کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا خوف جو ظاہری طور پر نظر بھی آئے, صرف دل کا خوف نہیں بلکہ اس خوف کی کیفیت چہرے سے بھی پتہ چل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ ہی سے ڈرو, بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. بس پہلے تو میں کہتی ہوں اس چھوٹی سی بات پہ غور کر لیں میں بھی اور آپ بھی کہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ ہی سے ڈرو, کہ ہم صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں. ہم اللہ سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا ہمیں لوگوں کا خوف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو بھی سب محبتوں پر غالب کر دے اور اپنے خوف کو بھی سب خوفوں پر غالب کر دے. اور اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. پھر سورہ عبس کی جو آیت ہے کہ اس دن بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ, جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے, اپنی ماں اور اپنے باپ سے, اپنی بیوی اور اپنی بیٹیوں سے, اور ہر ایک بیٹوں سے. ہر ایک کے لیے ایسی حالت ہوگی جو دوسروں سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دے گی. تو اس میں یہ بات ہے کہ دیکھیں دنیا میں کوئی مشکل پیش آتی ہے نا تو سب سے پہلے مدد کرنے والے اپنے گھر والے ہوتے ہیں, پھر خاندان ہوتا ہے, پھر گلی محلہ دوست. مشکل وقت میں کوئی نہ کوئی کام آ جاتا ہے. اگرچہ وہ زمانہ بھی اب کم ہی ہے, کام آنے والے کم ہی ہو گئے لوگ, لیکن کم از کم اپنے گھر والے تو مشکل وقت میں کام آتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن رشتوں کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, آپ سوچیں اس بات پر کہ جتنی بھی نافرمانیاں ہیں, جتنی بھی رشوت ہے, کرپشن ہے, ظلم ہے, اس ساری کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد. عام طور پہ اولاد ہوتی ہے, اسی لیے اولاد کو بار بار فتنہ کہا گیا. فتنے کا مطلب ویسے آزمائش ہو کہ انسان اپنوں کی دنیا بنانے کے لیے, اپنے بچوں کی, اپنے رشتہ داروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دے. اور آخرت میں کوئی رشتہ کام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے رشتے بتا دیے کہ انسان کس کس سے بھاگے گا, اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے, کہ ہر ایک سے کہ میں کسی کی وہ مدد نہیں کرنا چاہے گا, کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مجھے اپنی تھوڑی سی نیکیاں دیں. پھر سورہ رحمان کی چھوٹی سا آیت کا جملہ ضرور, یہ 3-4 لفظ ضرور یاد کرنے والے. من خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو کوئی ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے. ولی من خاف مقام ربہ, رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. جنتان, اس کے لیے 2 باغ. تو بس یہ بھی اپنے آپ کو یاد کرایا کہ میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں, میں نے لوگوں کی خاطر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کری. پھر سورہ طور میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں دنیا میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے, پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا. بے شک ہم اس سے قبل اسی کو پکارتے تھے, بلا شبہ بہت احسان کرنے والا نہایت مہربان ہے. سورہ طور کی آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک ہے کہ اہل جنت کے جنت میں جب لوگ پہنچ جائیں گے, وہ ایک دوسرے سے جب بات کر رہے ہوں گے تو بتائیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل و عیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے کہ ان کے وجہ سے ہم کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کریں, ہم سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے ان کی محبت میں, تو ہم وہاں پہ ڈر کے رہا, نہ حقوق کے معاملے میں کہ حقوق میں ہماری کمی بیشی نہ ہو جائے, رشتوں کے معاملے میں نہ ہو جائے, ہم اللہ سے ڈر کے رہتے.
تو اس کا انعام ہمیں کیا ملا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی. ہے بڑا ہی مشکل کام. اللہ تعالیٰ ہمیں بس اس قابل کر لے کہ ہم باقی دنیا میں اس طرح اللہ سے ڈر کے لیں. ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے رشتے داروں کی، دنیا کی بہت فکر، ان کی آخرت سے ہم غافل ہیں. مجھے اس بات پہ بہت احساس ہے، لیکن ہم کرتے کچھ نہیں. ہمارے ہی بچے، اللہ ہمارے بچوں کو ایسا اچھا نمازی بنائے. ان کی نماز نہ پڑھنا ہمارا اتنا دکھ کا باعث نہیں ہوتا جتنا اگر وہ اپنے اسکول کالج کا کام نہ کریں. وہ ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، پڑھ کیوں نہیں رہے، یہ کیوں کر رہے. اللہ ہمیں اتنا محبت میں خالص کر دے. اسی طرح صبح ہم نہیں جگاتے کہ ان کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، یا کہنا نہیں مانتے بچے، بس بڑی مشکل ہے. ربنا لا تجعلنا من، اللہ ہم پہ رحم کرنا، ہمیں معاف کر دینا، ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. اب ہم حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود بہت مشہور مفسر قرآن تھے. ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ساتھ انہوں نے کہا آپ سچے ہیں اور آپ کی بات کو سچ مانا جاتا ہے. ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر صادق اور امین کون ہو سکتا ہے. بے شک، تو وہ یہ فرماتے ہیں، بات یہاں سے یہ شروع ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے ہر شخص اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت منجمد خون بنا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے. یہ ساری سٹیجز بتائی جا رہی ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب ماں کنسیو کر لیتی ہے تو اس کے بعد کی سٹیجز ہیں کہ 40 دن نطفے کی شکل میں، پھر وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 120 دن کے بعد فرشتہ بھی لگا. 40 مل کر 120 ہو گئے. وہ اس میں روح پھونکتا ہے اور فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ تقدیر، اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل، کہ وہ بدبخت ہے یا نیک. چنانچہ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تم میں سے ایک شخص جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ جہنمیوں والے کام کرنے لگ جائے اور جہنم میں داخل ہو جائے. اور بے شک تم میں سے ایک شخص جہنمیوں والے کام کرتے ہیں حتیٰ کہ اس پر جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہ جنتیوں والے کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس میں داخل ہو جائے. تھوڑی سی مشکل حدیث ہے. تو پہلی بات اس نے کہا بھی نا کہ 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. اس روح پھونکنے سے مراد تو میرا خیال ہے کہ اس کو متشابہات میں سے لے لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کنسیو جب عورت کر لیتی ہے تو وہ پھر لیونگ باڈی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ ایک سیل ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ سیل جو ہے اسی سیل کی گروتھ ہوتی ہے نا. تو یہ جو بات ہے نا کہ اباشن جو ہے وہ 120 دن کے بعد کرائی جائے تو تب گناہ ہے، اس سے پہلے گناہ نہیں. یہ بات یہاں پہ غلط ہے. یہاں پہ روح پھونکنے سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، کچھ اور ہی ہوگا. بہرحال اباشن کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے جنہوں جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان پہ. پھر جو اگلی بات کی گئی نا کہ تقدیر لکھ لی جاتی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر بیٹھ جائے اور کوئی کام نہ کرے. یہ تقدیر تو لکھی جا چکی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہ بچہ پاس نہیں ہو سکتا یا یہ بچہ بہت اچھے نمبر لے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر جو ہے وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص جنتیوں والے عمل کرتا رہے گا، اور پھر آخر میں کوئی جیسے کوئی بہت اچھا شخص ہو اور پھر وہ مایوس ہو کے خودکشی کر لے، یا بہت اچھا شخص تھا اور اس نے اپنا یہ وراثت غلط کر دی. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے معاف کرے. تو اس کے لیے یہ جو دعا ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ بس ہمیں مرتے دم تک ہدایت پر قائم رہنا، ہمیں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کر. اور دیکھیں نا جیسے دنیا میں درخت زیادہ کاٹے جائیں تو کیا ہوتا ہے، موسم بدل جاتے ہیں، ٹیمپریچر جو ہے وہ ہائی رہنا شروع ہو جاتا ہے.
اگر درخت ہوتے ہیں تو بارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور زمین کی فضا بھی، اور جب درخت کاٹتے ہیں تو زمین کی تبدیلی سے فضا بھی تبدیل ہو جاتی ہے، گرمی ہو تو برف پگھلتی ہے، برف پگھلتی ہے تو سیلاب آ جاتے ہیں۔ تو جیسا جیسا ہمارا، تو بالکل جیسے درختوں کے کاٹنے سے زمین بدلی، برف پگھلی، سیلاب آئے، اسی طرح ہمارا طرز عمل جیسا جیسا ہوتا ہے ویسے ویسے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ تقدیر کو کیا چیز بدل سکتی ہے؟ دعا بدل سکتی ہے، کہ تقدیر اور دعا میں جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ انسان مجبور ہے، بلکہ بس یہی ہے کہ ہر وقت یہی کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ ہمیں سارا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی، عمل کی آزادی دی ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو بھلائی کرے، برے کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے اجازت دی، اللہ نے زبردستی نہیں روکا ہوا اس سے۔ تو بس یہاں پر یہی بات ساری بتا دی گئی ہے، تو ہمارا کام یہی ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو پکڑ کے رکھیں، کبھی ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کو شیطان کے حوالے نہ کریں۔ اور شیطان تو ہر وقت کہتے ہیں نا انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہوتا ہے، تو بہت دشمن سے بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ شاید پہلے ہم نے پڑھا تھا یا قرآن پاک میں ہے نا کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم نے جو دشمن ہے نا، ہم نے سسرالوں کو دشمن بنا لیا ہوا ہے، تو دشمن تو ہمارا شیطان ہے، تو اس سے الرٹ رہنا، اس سے بچ کے رہنا۔ وآخر دعوانا من الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا 30 پہ بند کر دیجیے گا، 3:32 ہو گیا، بس میں 2-3 چھوٹی چھوٹی دعائیں کر لیتی ہوں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔